بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی اس مجلس میں ایک صاحب نے سوال کیا کہ ایک شخص اپنے بچے کا عقیقہ کرنا چاہتا ہے، تو عقیقہ کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، وہ اپنے بچے کا عقیقہ کس طرح کرے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عقیقہ کرنا یہ مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی علیہم دونوں بھائیوں کا 7ویں دن عقیقہ فرمایا ہے، اور دونوں کے لیے 2 بکرے ذبح کیے ہیں۔ لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکرا۔ اگر گنجائش ہو تو عقیقہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ذبح کریں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا ذبح کریں۔ اگر گنجائش نہ ہو تو لڑکے کی طرف سے بھی 1 بکرا ذبح کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عقیقے کی ابتدا 7ویں دن سے شروع ہوتی ہے۔ مثلاً بچہ اگر جمعے کے دن پیدا ہوا ہے تو 7واں دن جمعرات کا بیٹھتا ہے، اس لیے جب وہ عقیقہ کرے تو جمعرات کے دن کرے۔ اگر 7ویں دن نہ کر سکے تو 14ویں دن کرے، اور 14ویں دن بھی نہ کر سکے تو 21ویں دن وہ عقیقہ کر لے۔ 21ویں دن بھی اگر اس نے عقیقہ نہیں کیا تو فتاوی محمودیہ مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ گنگوہی، انہوں نے لکھا ہے کہ 21ویں دن کے بعد بھی یہ گنجائش ختم نہیں ہوتی، بلکہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق دیں وہ اپنے بچوں کی طرف سے کبھی بھی عقیقہ کر سکتا ہے۔ اس لیے زندگی میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق دیں تب بھی وہ عقیقہ کر سکتا ہے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ وہ 7ویں دن عقیقہ کرے۔ 7ویں دن نہ کر سکے تو 14ویں دن کر لے، 14ویں دن نہ کر سکے تو 21ویں دن کر لے۔ عقیقے میں بھی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے ہیں۔ عقیقے کا جو جانور ہے وہ بھی کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے، 1 سال سے کم کا نہ ہو۔ اور دوسرے یہ ہے کہ عقیقے کا جانور بھی ان عیوب سے پاک ہو جو عیوب قربانی کے لیے مانع ہیں۔ جو عیوب قربانی کے لیے مانع ہیں وہی عیوب عقیقے کے جانور کے لیے بھی مانع ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ عقیقے کا جانور عیب سے پاک ہو۔ تیسرے، جیسے قربانی کے جانور میں ہم 3 حصے کرتے ہیں، ایک حصہ غربا مساکین کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ ہم اپنے لیے رکھتے ہیں۔ ایسے ہی عقیقے کے جانور میں بھی 3 حصے کر لے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ غریب مساکین کے لیے، اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ اگر ایسا نہ کرے اور عقیقے کا پورا جانور ذبح کر کے اس کا سارا گوشت پکوا کر عزیز و اقارب رشتہ دار وغیرہ کو بلا کر دعوت کر دے تو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ان تمام باتوں کا خیال رکھے کہ جب وہ عقیقہ کرے تو سنت سمجھ کر کرے کہ یہ عقیقہ کرنا مسنون ہے، اور جس دن وہ عقیقہ کرے تو اپنے بچے کے بال منڈوائے اور بالوں کے بقدر، یعنی بچے کے بالوں کے وزن کے بقدر چاندی صدقہ کر دے۔ چاندی صدقہ نہ کرے تو چاندی کی قیمت صدقہ کر دے، یہ افضل اور مستحب ہے۔ لیکن اگر کسی نے بچوں کے بال کے بقدر چاندی صدقہ نہیں کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ افضل اور مستحب ہے، سنت ہے، یہ کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو مسنون عمل ہوتے ہیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اجر عظیم سے نوازیں گے، اس لیے ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے عقیقہ کرے۔ جب عقیقہ کا جانور ذبح کرے تو جانور کو قبلہ رخ لٹائے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کرے۔ لڑکا ہے تو یہ دعا پڑھیں جو اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اس دعا کو پڑھیں اور جانور کو ذبح کر دے، اور اگر لڑکی ہے تو اس دعا کو پڑھیں جو آپ کے سامنے اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے۔ اس طرح عقیقہ کرے، یہ بہتر ہے۔
ان تمام باتوں کا خیال رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔